اعوذ باللہ من الشیطان، یہ باطنی پاکی ہے، اندرونی پاکی۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ خطرناک ترین دشمن ہے۔ یہ اگلا فائدہ بتا رہا ہوں اعوذ باللہ کا۔ انسان مسلمان کے دشمن دو طرح کے ہیں، مسلمان کے دو طرح کے دشمن ہیں۔ ایک دشمن ہے ظاہری، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، منافق، یہ مسلمان کے کیا ہیں؟ ظاہری دشمن ہیں۔ اور باطنی دشمن کون سا ہے؟ شیطان ہے، اور وہ خطرناک ہے، اور اس کا خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ نظر بھی زیادہ خطرناک کون ہے؟ باطنی دشمن زیادہ خطرناک ہے نا۔ ظاہری دشمن کا تو اللہ نے علاج بتایا، قاتل المشرکین، قرآن میں ہے وقتلوہم قاتلوہم وقتلوہم قاتلوہم، جب پڑھیں گے انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ ظاہری دشمن سے تو اس طرح نمٹنے کا بتلایا کہ اس سے لڑو، اور باطنی دشمن جو ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتا، تو اس سے لڑائی کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اس سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور میں تمہیں اس سے، اس کے وار سے بچا لوں گا۔ اور یہ ہے زیادہ خطرناک، کیوں؟ اس لیے خطرناک زیادہ ہے، ظاہری دشمن سے لڑتے ہوئے اگر آپ مارے گئے تو شہید، ظاہری دشمن سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو شہید، اور اگر شیطان سے ہار گئے تو ترید۔ ترید کا معنی سمجھ آ گئے؟ توا، بڑے موٹے توا، ترید یعنی دھتکارے ہوئے اور تباہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا، توجہ توجہ توجہ، اور یہ ذکر کیا کہ دیکھو اس نے اتنا بڑا دشمن ہے، 7 جگہ قرآن مجید نے وہ واقعہ سنایا کہ اس نے تمہارے بابا کو جنت سے نکلوایا تھا، عبد الودود، اس نے تمہارے بابا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شیطان کو بھی جنت سے کیا کیا؟ نکالا، شیطان کو نکال دیا نا۔ قرآن مجید میں واقعہ آتا ہے اخرج منہا، نکل جا اس سے، نکل جا۔ آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالے، نکالنے کا ذریعہ بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے کیا کیا؟ نکال دیا۔ تو اب انسان کا جو دل ہے نا، توجہ کرنا، انسان کا جو دل ہے یہ اللہ کی محبت کا یہ باغ ہے، باغیچہ ہے، اللہ کی محبت کا باغیچہ ہے۔ اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اور دل سے ہی سارا کام بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ علم کے اثرات دل میں آتے ہیں، دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ انوارات اللہ تعالیٰ کے انسان کے کہاں آتے ہیں؟ دل پہ آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تیرے مکان سے جنت کو، تیرے مکان سے شیطان کو کیا کیا ہے؟ نکال دیے۔ جس مکان میں تو نے آنا ہے اور جنت میں، تو میں نے اس جنت سے شیطان کو کیا کیا ہوا ہے؟ نکالا ہوا ہے۔ تو اب مجھے اگر اپنے دل میں لانا چاہتے ہو، میری محبت اگر اپنے دل میں لانا چاہتے ہو، تو اس باغ سے بھی شیطان کو کیا کرو؟ نکال دو نا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ شیطانی خیالات سے، شیطانی وساوس سے اپنے دل کو کیا کرو؟ پاک کرو۔ اگر مجھے اپنی محبت کو، میری محبت کو اپنے دلوں میں لانا چاہتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائیو، یہ باطنی غسل اور باطنی پاکی اور انسان کے دل کی صفائی کے لیے ہے، تو بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ وہ دعا ہے کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے، بہت سارے پیغمبروں نے یہ استعاذہ کیا ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ کرنا۔ کیا کرنا؟ استعاذہ کرنا۔ تو بہت سارے انبیاء کرام کا استعاذہ اور اعوذ باللہ پڑھنا مختلف چیزوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اگر وہ ساری آیات نکلوائیں تو دیر ہو جائے گی، آپ سن لیں، وہ بعد میں دیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعاذہ کیا ہے، پہلے پارے میں ہے جی، دیکھنا ہے تو دیکھ لو بھائی،
بس پھر جلدی جلدی کرتے ہیں. آیت نمبر سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے جی 67 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو بے شک اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں ان تذبحوا بقرہ، کوئی گائے لو اور اس کو ذبح کر دو. قالوا، اب ان کے دل میں گائے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، گائے کی عقیدت تھی. قالوا، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جی فرمایا. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 12واں پارہ آ جائیں. نوح علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. 12واں پارہ جلدی جلدی آئیں. سورہ ہود، سورہ ہود صفحہ نمبر 205 ہے اور آیت نمبر پوچھا کریں. آیت نمبر 47. صفحہ نمبر 205، 12واں پارہ، سورۃ ہود، آیت نمبر 47. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا صاحبزادہ، صاحب کون؟ صاحبزادہ. نوح علیہ السلام کا بیٹا صاحبزادہ صاحب وہ سیلاب میں غرق ہو گیا، طوفان میں کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام کے سامنے، اوپر دیکھ لیں وہ واقعہ بھی سارا، جب نوح علیہ السلام کے سامنے ڈوبا. وہ اوپر والی آیت ہے پہلی اس صفحے کی، آیت نمبر 42. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی تھی، وہ جو جہاز تھا، تجری بہم، وہ چل رہی تھی مسافروں کو لے کر موجوں میں، اور موجیں کیسے تھی؟ کل جبال، پہاڑ کی طرح. وَنَادَى نُوحُ، آواز دی کس نے؟ توجہ، نوح علیہ السلام نے آواز دی ابنہ، اپنے بیٹے کو، سکے بیٹے کو، صاحبزادے کو، مرید نہیں، کون؟ صاحبزادے کو آواز دی. وکان فی معزل، اور صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ کنارے پہ کھڑے تھے. فی معزل، ایک سائڈ پہ تھے. اور آواز کیا دی نوح علیہ السلام نے؟ فرمایا یا بنیا، او بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ کیا ہو جاؤ؟ سوار ہو جاؤ، آ جاؤ بیٹا، کشتی میں بیٹھو نا، ادھر آؤ. ولا تکم مال کا، منافق تھا نوح علیہ السلام، آخر وقت تک سمجھتے رہے مسلمان ہے، اسی لیے بلایا. ولا تکم، اندر سے ان کے ساتھ تھا. ولا تکم مال کافرین، اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو. بہرحال جی اس نے سوال جواب کیا. اگلی آیت میں دیکھیں، صحابی، اس نے کہا میں پناہ لوں گا الی جبل، پہاڑ کی طرف، یعصمونی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، سیلاب سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، بچو آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے مگر وہ جس پہ اللہ نے رحم کیا. بس ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، آگے دیکھو کیا ہوا. وحال بینہم الموج، ایک بہت بڑی لہر آئی. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، بہا کر لے گئی. اور بیٹا کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور جو اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں. 950 سال اللہ کی توحید، عبود اللہ کا مسئلہ بیان کیا انہوں نے. 950 سال، اور آزمائشیں اتنی برداشت کی ہیں، وہ ان کے واقعات میں آئے گا، آپ کو بتلائیں گے. لیکن بیٹا سامنے ڈوب گیا. اب بیٹا ڈوب گیا، غرق ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب جب کشتی 6 مہینے بعد پار لگی اور وہ پانی اترا اور کشتی خشکی کے اوپر جب آئی، تو نوح علیہ السلام کو بیٹے کی یاد بڑی شدت کے ساتھ آئی اور اللہ سے درخواست کر بیٹھے. دیکھ لیں آیت نمبر 45. وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ، آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا بھی ڈوب گیا ہے، وہ تو میرے اہل میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ کے اہل کو، آپ نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ،
نوح علیہ السلام بھی حاکمیت والا مسئلہ بیان کرتے ہیں. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب حاکموں سے بہتر مضبوط فیصلہ کرنے والے ہیں. یا اللہ یہ کیا ہوا، میرا بیٹا ڈوب. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں کوئی رشتہ دار دور 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 کا رشتہ دار ہو بے شک مشرک، تو کہتے ہیں جی ساڈا وہ فلانے دا ماموں دا چاچو دا فلانے دا سورے دا خالو دا بھائی لگتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا لمبی ضرب تقسیم کر کے رشتہ داریاں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے بائی کاٹ نہیں کرتے. یہاں اللہ اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، پھر لوگ ہمیں شدت پسند کہتے ہیں. کہتے رہو، تواڈے کہنے نال سان کو فرق پیندا ہے جی. ہم نے آپ سے کوئی سند لینی ہے کہ ہم بڑے نرم ہیں اور شدت پسند نہیں ہیں. بھائی جو شدت قرآن نے بتائی ہے وہ اتنی شدت انسان میں ہونی چاہیے. قرآن جس معاملے میں شدت کرے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نوح کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام، سکے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا ہے. یا نوح انہ لیس من اہلک. وجہ کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا. اور آگے کیا فرمایا؟ آج کے بعد اس کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو. فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہ کیجئے. فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہ کیجئے. ما، اس بات کا، لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، ایسا نہ ہو کہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے فوراً کہا، ربی، اے باری تعالیٰ، انی اعوذ بکا، پڑھا ہے اعوذ بکا کہ نہیں؟ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ سے غیر مناسب سوال کروں. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. نوح علیہ السلام بھی کیا بول رہے ہیں؟ اعوذ باللہ. اور آگے آ جائیں، اس سے آگے اگلی صورت ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف آیت نمبر ہے اس کی 24 ہے کہ جی 23. سورہ یوسف آیت نمبر 23، صفحہ نمبر 215. اللہ اکبر. یا اللہ. صفحہ نمبر 215 سورہ یوسف آیت نمبر 23. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی جی، اور اس کے لیے اس نے بڑے حربے استعمال کیے، بڑے اس نے جو ہے نا جی سارا زور حسن کا اپنا اور ساری چالیں اس نے چلی کہ کسی طریقے سے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب پورا کروں. اور اس نے دعوت گناہ دی. یہ آیت پڑھیں. وراودته التي هو في بيتها، اور ورغلانے کی کوشش کی اس عورت نے کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کے گھر میں رہتے تھے. بظاہر کوئی وہاں رکاوٹ نہیں تھی، بظاہر وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. وغلقت الابواب، سارے انتظام اس نے پورے کیے. اس نے دروازے بند کیے. وقالت، اور بولی، دروازے وغیرہ اس نے بند کیے سارے. وقالت، اور بولی، ہیتا لک، آ جاؤ. ہیتا، آؤ. ہیتا، آؤ. یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا کہہ رہی ہے. پھر وہ ادھر ادھر یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کیا کہتی ہے. وہ پھر بولی، لاکا، تجھے کہہ رہی ہوں. لاکا، تجھ سے مخاطب ہوں، آ بھی جاؤ. قالا، یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ. یہی ہے اعوذ معاذ اللہ. معاذ مفعول مطلق ہے. اعوذ معاذ اللہ، بس میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یوسف علیہ السلام بھی کیا فرماتے ہیں؟ معاذ اللہ. یہاں بھی معاذ اللہ فرمایا ہے. اور چند صفحے اگر آگے آئیں گے تو یوسف علیہ السلام نے پھر معاذ اللہ فرمایا. صفحہ نمبر 221 آیت نمبر 79. یہی صورت ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہا، ابھی پتہ نہیں چلا تھا ان بھائیوں کو کہ یہ بادشاہ جس کے پاس ہم بھکاری بن کے آ رہے ہیں یہی یوسف بھائی ہے، جس کو ہم کنویں میں پھینک آئے تھے، جس کا ہم بچپن میں قصہ ختم کر رہے تھے، یہی بادشاہ صاحب ہیں. ہاں، تو بھائی ابھی پہچان نہیں پائے تھے، تو بھیک مانگنے کے لیے اور مطلب کہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے.
اور وہاں ایک ترکیب سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. تو اب باقی منتیں کر رہے ہیں کہ ایسا کرو، ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 79، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. توبہ توبہ جی، اللہ کی پناہ. بہرحال جی یہ بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا، قل، آپ فرما دیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یا اللہ میں شیطان کے وسوسے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو یہ استعاذہ ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ استعاذے کے لائق، ٹھیک ہے، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی. اور اللہ اگر پناہ نہ دے تو کوئی پناہ دے نہیں سکتا. یہ قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر. پناہ کون دیتا ہے؟ ایک اللہ ہی پناہ دیتے ہیں. ولا یجار علیہ، اور اللہ کی پناہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتے. تو جب بھی استعاذہ کرنا ہو تو کس سے کیا جائے بھائی؟ استعاذہ اللہ ہی سے کیا جائے. اللہ کے سوا کوئی نہ مدد کر سکتا ہے اور نہ پناہ دے سکتا ہے. سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کس کی پناہ میں جاتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو اور کون ہو سکتا ہے جو کائنات میں پناہ دے سکے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اور یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں اتر آئیں تو آپ رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کا کیا کیا کرتے تھے؟ دم کیا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق معوذتین پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ کیا کرتے؟ پھونک مارتے، اور پھر آپ اپنے بدن کے اوپر وہ ہاتھ پھیر لیتے تھے. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری ایام میں جب نبی علیہ السلام کے اوپر ضعف اور کمزوری کا غلبہ ہو گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے اور میرے ہاتھوں پہ کیا کر دیتے تھے؟ دم کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اور میں اپنے ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر پھیر دیا کرتی تھی. تو یہ ہیں وہ مسنون اعمال کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کی کیا کرتے ہیں بھائی؟ حفاظت کرتے ہیں. ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا چلو پتہ چل جائے گا. آج رات پڑھ کے سوتے ہو بغیر پڑھ کے، بھول جاتے ہو نا، بس بات ہی ہے، بات ہی ہے. اچھا بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان یہ شیطان کا وصفی نام ہے. کیا ہے؟ وصفی نام. اصل نام اس کا ابلیس بھی نہیں ہے. اچھا ابلیس بھی وصفی نام ہے. اس کا اصل نام ہے عزازیل. شیطان کا، ابلیس کا اصل نام کیا ہے؟ عزازیل مطلب عزیز اللہ، اللہ کے ہاں معزز. پہلے اس کا وصفی اصل نام یہ تھا عزازیل. لیکن پھر بعد میں جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور کتنی نمازوں کا انکار کیا تھا شیطان نے؟ کتنی نمازیں چھوڑی تھیں؟ ایک سجدہ، ایک سجدہ چھوڑا تھا. تو کیا بن گیا؟ ابلیس. اور جو بس ٹھیک ہو گئے، سمجھ گئے اگلی بات؟ اچھا دیکھو بھائی، تو ابلیس اور شیطان وصفی نام ہے. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے نا امید، کہ وہ اللہ کی رحمت سے اب کیا ہے؟ نا امید ہے. ابلیس نا امید. قرآن مجید کے اندر آتا ہے یومئذ یبلس المجرمون. اور الرجیم کا دوسرا شیطان کا مطلب ہے شاطنہ. شاطنہ کا مطلب ہوتا ہے باعودہ، اللہ کی رحمت سے دور. شاطنہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رحمت سے دور، خود بھی دور اور اوروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شیطان کا لفظ یا تو شاطنہ سے ہے نا، اس کے اصل روٹ جو ہے مصدر کو روٹ بولتے ہیں نا،
آپ کو زیادہ یہی زبان سمجھ آتی ہے، میں مجبور ہو گیا ہوں۔ اچھا دیکھو، تو اس کے جو روٹس ہیں شیطان کے، وہ کیا ہیں؟ شیطانہ۔ مطلب کیا بتایا؟ دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ یا پھر یہ شیطان جو ہے یہ شاطا یشیتو شیطانن، اگر شاطا یشیتو سے ہو، شاطا یشیتو شیطان و شیطانن، دوسرے طریقے سے جو اس کی وہ ہے گردان ہے، شاطا یشیتو شیطان و شیطانن، پھر معنی ہوگا جلا ہوا۔ کیا؟ جلا ہوا، متمرد اور سرکش، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان کا ہو گیا ترجمہ اور مطلب اور تشریح۔ اور الرجیم مردود، رجیم کا کیا مطلب ہے؟ مردود۔ قرآن مجید میں ساتھ لکھا ہے من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ رجیم رجم ہوتا ہے سنسار کرنا، کسی کو کیا کرنا؟ ہاں، تو یہ رجیمہ، یہ بھی سنسار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہنم میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا۔ اور پھر زبان کے ذریعے بھی اس کے اوپر ہر وقت کیا اس کو رجم کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے رجیمہ باللسان یا رجیمہ بالاحجار، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان الرجیم، شیطان الرجیم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں اس کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندہ حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ بندہ کس کی حفاظت میں چلا جاتا ہے؟ اللہ۔ ہاں، تو وہاں جا کر بندہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں سنبھال لی ہے۔ اعوذ باللہ کے بعد ہوتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے کسی چیز کی کیا کی ہے؟ صفائی کی ہے، پرہیز ہے، کیا ہے؟ پرہیز ہے۔ اور بسم اللہ یہ دوائی کی طرح ہے۔ بسم اللہ کس کی طرح ہے؟ دوائی کی طرح ہے، کہ برائی والی چیزوں سے میں نے اب اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ بچا لیا ہے، اور اپنی پناہ آپ کو، یا اللہ اپنے آپ کو آپ کی پناہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیا ہے، تو اب مجھے فائدے نصیب کریں، اب مجھے اپنی محبت نصیب کریں، اب مجھے اپنا تعلق نصیب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نام ہوتا ہے تسمیہ، ٹھیک ہے۔ وہ جو اعوذ باللہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ، تعوذ اعوذ باللہ، اور تسمیہ بسم اللہ۔ یہ بزرگوں آج ہی باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ پورے دورے میں یہ باتیں پھر نہیں ہوں گی، اس لیے سمجھ لو اعوذ باللہ بسم اللہ تو روز پڑھنی ہے نا، لیکن تفصیل چلیں، جو تشریح آج ہو جائے ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو آگے صورت میں بھی فائدہ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بڑے فضائل ہیں جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مبارکہ سنیں۔ کون راوی ہیں بھائی؟ ابو ہریرہ، اور بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، 5,500 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور اتنے حاضر باش شاگرد تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، صحابی رسول تھے۔ فرماتے ہیں میں بھوکا پیاسا بھی ہوتا تھا نا، تو میں نے یہ دنیا کے کام کاج چھوڑ دیے تھے، میں بس مسجد کے دروازے میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے دروازے، محراب کے دروازے میں بس بیٹھا رہتا تھا، جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی میں نے اس کو یاد کر لینا۔ اور پھر فرماتے ہیں شروع میں باتیں بھول جایا کرتا تھا، میں باتیں بھول جاتا تھا، حدیثیں بھول جاتا تھا، اور پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے باتیں بھول جاتی ہیں، کوئی ایسا مجھے دعا دے دیں، کوئی طریقہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا حافظہ دے دے کہ یہ نسیان ختم ہو جائے، بھولنا ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر لاؤ، کیا لے کر آؤ؟ چادر۔ سبحان اللہ، چادر میں نے لائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح بچھائی چادر، آپ نے اس میں کچھ پڑھا، یہ دیکھیں معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی دعا، آپ نے کچھ پڑھا، اور پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے نا چادر کے اوپر ایسے کی ہے، ایسے جیسے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے نا، ادھر سے دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اوپر نیچے، ایسے آپ نے ہاتھ کیا، اور آپ نے پھر
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اس کو مجھے فرمایا کہ اس کو بند کرو. اس کو کیا کرو؟ اس کو بند کرو. چادر کو لپیٹ لو. لپیٹ کے فرمایا اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. کس کے ساتھ لگا لو؟ سینے کے ساتھ. اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. کہتے ہیں میں نے اس فما نسیت بعدہ، اس کے بعد میں کوئی بات بھی نہیں بھولا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سبحان اللہ. ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت حافظہ عطا فرمائی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کل امر لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اجزم. تفسیر ابن کثیر نے نقل کی ہے. کل امر، ہر وہ کام، لا یبدأ فیہ، جس میں ابتدا نہ کی گئی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، فہو اجزم، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. اس کام کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی نقصان واقع ہو جاتا ہے. تو اس لیے سنت ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو شروع میں کیا پڑھا جائے جی؟ بسم اللہ الرحمن. بہت ساری دعاؤں میں بسم اللہ کا ذکر ہے، بہت ساری دعاؤں میں بسم اللہ کا ذکر ہے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ بہت بڑے فضائل کی ہے. اس کے فضائل میں ایک اور بات بھی لکھی ہے. منصور بن حماد ان کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ انہیں نا راہ چلتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا. کیا نظر آیا بھائی؟ کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ یار اس کو، یہ تو اللہ کا نام ہے اور نیچے گرا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کو اٹھایا، قریب دیکھا کہ کوئی جگہ نظر آئے جہاں میں صاف ہی ٹکڑا بھی صاف ہوگا، اور اس زمانے میں سڑکیں گلیاں بھی صاف ہی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں اور مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی کہ اس کو کہاں رکھو، تو میں اس کو کھا گیا. اس کو کیا کیا میں نے؟ کھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، میں کھا گیا. تو کہتے ہیں مجھے رات کو خواب آئی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا لقد اوتیت الحکمت یا منصور، منصور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرما دی ہے. آپ نے جو میرے نام کی کیا کی ہے؟ عزت کی ہے. میرے نام کا جو آپ نے ادب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرما دی ہے؟ حکمت اور دانائی اس کے بدلے میں عطا فرما دی ہے. تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ بسم اللہ کی فضیلت بتا رہا ہوں. ان کو کوئی بات ہو گئی ان میں، حضرت خالد بن ولید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کفار کی. تو انہوں نے کوئی اس طرح کہا کہ زہر کے اندر موت ہے. خالد بن فرمایا زہر میں موت نہیں ہے، موت اللہ کے حکم سے آتی ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کہ موت تو بھائی اللہ کے حکم سے آتی ہے، موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، زہر میں موت نہیں. انہوں نے کہا اچھا زہر میں موت نہیں، یہ پیو. کافروں نے زہر کی، خطرناک زہر کی، جس کا ایک قطرہ بھی جو ہے نا وہ انسان کو مار دیتا تھا، ایسا زہر کافروں نے بوتل سامنے رکھی خالد بن ولید کے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر زہر میں موت نہیں ہے تو یہ پیو. انہوں نے فرمایا نہیں ہے موت زہر میں، ادھر لاؤ. اور پڑھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بوتل خالی کر دی. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے ابھی گیا. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانسی تک نہیں آئی، چکر تک نہیں آیا، الٹی متلی تک نہیں آئی. یہ ساری برکت کس کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن. لیکن ہمارے استاد فرماتے تھے آپ یہ تجربہ نہ کرنا، آپ یہ تجربہ کمر تازہ تازہ حفظ کیا، آپ یہ تجربہ نہ کرنا. پہلے خالد والا ایمان پیدا ہونا چاہیے. یہ اس ایمان کی طاقت تھی کہ زہر نے اثر نہیں کیا. اچھا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، یہ پورے ایمان کی دعوت ہے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایسے نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے مشرکین کے رد میں نازل کی ہے
کس کے رد میں؟ مشرکین جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ والعزی. کیا کہتے تھے بھائی؟ بسم اللہ والعزی، لات اور عزا کے نام سے. یہ جو با ہے نا، بسم اللہ کا با، سن لو، یہ بھی بات بھی سن لو. یہ جو با ہے، با حروف معانی میں سے ہے. کن میں سے؟ حروف معانی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو بتلا دیتے ہیں کیا ہوتے ہیں. یہ جو الف با تا سا جو حروف تہجی ہیں، جو الفابیٹس ہیں عربی زبان کے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنا مطلب رکھتے ہیں. الف کا کوئی مطلب نہیں ہے، با کا ہے، تا کا بھی ہے، سا جیم دال زال را زا ان کا کوئی نہیں ہے. پھر آگے سین کا ہے، سین کا مطلب ہے، شین کا نہیں ہے، سواد زواد توا زوا عین غین ان کا نہیں ہے. آگے فا کا ہے، قاف کا نہیں ہے، چھوٹے کاف کا ہے، لام کے ہیں، ٹھیک ہے، میم کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نون کا کوئی نہیں ہے، واؤ کا ہے. یہ اس طریقے سے آگے ہا کا بھی کوئی نہیں ہے. یہ جو صرف ہا ہے نا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کا ہے، ٹھیک ہے. یا کا بھی بعض صورتوں میں ہے. تو یہ ایک چلیں، یہ بات ویسے ہی آ گئی ہے درمیان میں. کچھ حروف کون سے ہوتے ہیں؟ حروف معانی. تو با جو ہے وہ حروف معانی میں سے ہے، یعنی اپنا ایک مطلب رکھتا ہے. با کا جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پہلے دن کا سبق ہوتا ہے کہ الباء للاستعانتی. با جو ہے نا، با، توجہ جی، توجہ میری طرف. با حروف معانی میں سے ہے، اور با کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استعانت. الباء للاستعانتی، الباء للاستعانتی. اور امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اسلامی مفسر ہیں مسلمانوں کے، وہ فرماتے ہیں الباء للاستعانتی وہو متعین. وہو با استعانت کے لیے ہے، مدد طلب کرنے کے لیے، اور یہ با کا معنی متعین ہے. کیا ہے؟ توجہ کرو، توجہ، یہ آج ہی باتیں ہو رہی ہیں ساری. یہ متعین ہے الباء للاستعانتی. تو مطلب کیا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مطلب ہے میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. اللہ کے نام کی مدد سے شروع. با کا معنی استعانت، اور استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد. میں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ کے سہارے اپنا کام شروع کرتا ہوں. اور یہ رد ہو جاتا ہے پہلے دن مشرکین کے اوپر کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کس سے کرتے تھے؟ بسم اللہ والعزی، لات اور عزا کے نام سے شروع کرتا ہوں. مسلمانوں کو یہ دیا گیا کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک خط قرآن مجید میں نقل کیا گیا. سلیمان علیہ السلام کا خط، جو انہوں نے ایک لیٹر سلیمان علیہ السلام کا، جو انہوں نے کس کو لکھا تھا؟ ملکہ بلقیس کو. ملکہ بلقیس جو عورت ایک حکمران بن گئی تھی، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا. اور اس خط میں پہلے لفظ کیا لکھے تھے؟ انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد صرف کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بسم اللہ وہ خط کے شروع والی نہیں ہے، یہ بسم اللہ مضمون خط ہے. کیا ہے؟ مضمون خط ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے جو بے حد مہربان ہے، اور سورج سے مدد نہیں مانگنی. سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تھا، ہدہد نے بتایا تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کس کی اور اس کی پوری جو قوم ہے وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ سورج کی عبادت کر رہے ہیں اور اس سے مدد مانگ رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو بسم اللہ میں ایمان کی دعوت دی تھی. یہ بسم اللہ پورے ایمان کی کیا ہے؟ دعوت ہے، دعوت توحید ہے. اگر کسی کو سمجھ آئے تو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے،
اور دوسری بات سلیمان علیہ السلام نے 2 ہی سطریں لکھی تھی. دوسری یہ تھی اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرو، سیدھے فرما بردار بن کر میرے سامنے پیش ہو جاؤ. آیت نمبر 30-31 سورۃ نمل، بعد میں دیکھ لینا. آیت نمبر 30-31 سورۃ نمل. تو با کا معنی کیا ہے؟ استعانت اور مدد. ایک مطلب ہو گیا. با کا دوسرا مطلب ہے تبرک، الباء للتبرک، تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، کہ بندہ اللہ کا نام یا میں آپ کے نام کی برکت سے کیا کرتا ہوں. تو یہ عقیدہ توحید ہے پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں اسی طرح با کا ایک معنی جو ہے نا جی وہ ہے الصاق، سواد کے ساتھ ہے، الصاق، ملنا. تو جب بندہ کہتا ہے نا بسم اللہ، تو بندہ اللہ کو کہتا ہے یا اللہ میں آپ سے مل گیا ہوں، میں آپ سے آپ کے نام کے ساتھ میں چمٹ گیا ہوں. بسم اللہ، باء للالصاق. اور با کی ادائیگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ با ادا کرتے وقت ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں دلالت حال. یا اللہ جس طرح میرے ہونٹ آپس میں مل گئے ہیں، میں بھی آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کی کتاب کے ساتھ چمٹ گیا ہوں، میری زبان سے اب دنیا کی کوئی بات نہیں نکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور اس کے 19 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے نا علیہا 19 سورۃ مدثر میں، کہ جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 19. جہنم کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں فرشتے وہ کتنے ہیں؟ 19. اور یہ وہیں پر لکھا ہے اسی جگہ سورۃ مدثر 29ویں پارے میں کہ یہ 19 کا عدد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی نازل فرمایا ہوا تھا. تورات میں بھی، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی. اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں اس لیے نازل کر دیا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ جب اس کو روکیں بھائی، ٹھہر جائیں، تھک جائیں گے. وہ جو دوسرے لوگ ہیں یہودی عیسائی، وہ جب 19 کا عدد پڑھیں گے تو ان کو بھی کیا آ جائے گا؟ یقین آ جائے گا کہ واقعی یار یہ ہماری کتابوں میں بھی 19 والی بات تو لکھی ہے، تو یہ قرآن میں بھی آ گئی ہے. قرآن سچی کتاب ہے. شاید وہ کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی کتنے؟ 19. اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بھی کتنے؟ 19. تو جب کوئی بندہ بسم اللہ پہ ایمان لے آئے نا، اب دیکھو ایک تو ہے پڑھنا، ساری دنیا پڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ مدد صرف کس سے مانگتا ہوں میں؟ اللہ سے. یہ جو با کا مطلب ہے، با کا، کہ اور دیکھیں نا آگے جو پہلے گفتگو میں ہو چکی ہے یہ بات کہ سورۃ الفاتحہ کی جو مرکزی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم عبادت تیری ہی کریں گے، تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے مانگیں گے. تو اس ایاک نعبد و ایاک نچوڑ تو اللہ نے بسم اللہ میں بیان کیا. اوپر بسم اللہ کی بھی کس میں؟ با میں. بات صرف با کی ہے. کس کی ہے؟ با کی ہے. بسم اللہ کی با میں یہ ساری بات ہے. اور بس اتنی ہی بات ہے کہ بندے کا اللہ سے کیا بن جائے؟ تعلق بن جائے، بندے کا اللہ سے الصاق ہو جائے. پورا قرآن اللہ نے اس الصاق کے لیے اور اپنے سے ملنے کے لیے نازل کیا ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب بندہ اس پہ ایمان لے آئے گا تو جہنم میں وہ بندہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اس کا ایمان اس بات کے اوپر ہو گیا بسم اللہ کہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، مدد جب بھی مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا. آگے صورت میں تشریح آ جائے گی. اچھا بھائی، الحمدللہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں، عام طور پہ اس کا مطلب یہ کیا جاتا ہے یہ جو تمام تعریفیں
آپ نے ہر اردو ترجمے میں پڑھ رکھا ہے. یہ تمام کس لفظ کا معنی ہے؟ یہ معنی ہے الف لام کا. کس کا؟ الف لام. یہ جو الف لام ہے نا، الف لام، اس کی عربی میں 4 قسمیں ہوتی ہیں. گرامر میں اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا ہوتا ہے جنسی. آپ جنسی سے کچھ اور نہ سمجھ جائیں بزرگوں. ایک قوم جڑی ہے نا، یہ دا ذہن ادھے بڑا چلتا ہے، جنس حال بڑا چلتا ہے. یہ جنس ہے، قسم کا مطلب ہے. آپ کہیں گے یہ کیا شروع ہو گئے؟ الف لام جنسی. ہاں جی، یہ تو بس پیروں والی باتیں شروع ہو گئی. اچھا توجہ بھائی. دوسرا ہے استغراقی. میں تو بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، ویسے ہی آ گئی بات. چلو صرف نام ہی بتانا ہے کون سا قسم میں آگے تشریح نہیں کرنی. اچھا، اور کسی بھی چیز کی جنس بتلانے کے لیے یہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں، اور اس کی تمام مطلب کہ اس کو گھیرنے کے لیے یہ الف لام ہوتا ہے. الف لام جنسی، الف لام استغراقی، موٹے کاف کے ساتھ استغراقی. تیسرا ہے عہد ذہنی. اس بات کا ویسے عوام کو کا فائدہ نہیں، میں غلط کر رہا ہوں جو میں بول رہا ہوں، لیکن چلو پورا کر دو اس کو. عہد کیا بتایا میں نے؟ عہد ذہنی. چوتھا ہے عہد خارجی. بالکل پرہیز کروں گا انشاءاللہ ایسی باتوں سے جو آپ کا وقت ضائع کرے، آپ کے لیے جو فائدہ مند نہیں ہے وہ ضرورت نہیں ہے اس کی. اچھا دیکھیں، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی. توجہ بھائی آپ کی ہونی چاہیے. یہ جو عام طور پہ الف لام کا معنی لکھا ہوتا ہے الحمد، تمام تمام تمام، یہ الف لام استغراقی کا معنی ہے. عام علماء کرام جو عام سکالرز ہیں اسلامی، وہ کون سا الف لام مراد لیتے ہیں؟ استغراقی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو پھر ان پہ ایک سوال آ جاتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسی ہیں؟ تعریفیں تو اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں کی ہیں. قرآن مجید میں انبیاء کی تعریفیں ہیں، نبی علیہ السلام کی کتنی تعریف ہے. عام انسانوں کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے سب تعریفیں کیسے ہیں؟ تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو انسان کی بھی تعریف کی جاتی ہے نا، تو وہ در حقیقت کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اللہ نے ہی انسان کو وہ صفت دی ہے، فضیلت دی ہے، تو وہ در حقیقت تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. انسانوں کو جتنی بھی صفات ملی ہوئی ہیں، ان صفات کا خالق، ان صفات کا معطی، دینے والا اللہ ہے. تو لہذا یہ بھی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں. در حقیقت مالک ہر شے خدا است، این امانت چند روزہ ما است. سمجھ آئیے؟ تو جواب تو انہوں نے دے دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سلسلہ آگے شبہات کا اور تعویل کا شروع ہو جاتا ہے. اہل شرک جو شرک کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی چیز سے اپنا مطلب نکالتے ہیں کہ بھائی ہم جو وہ فارسی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ ہر جا کے سجدہ میں کند بآستانہ میں رسد. ہم جس کو بھی سجدہ کریں، سجدہ در حقیقت کس کا ہے؟ اللہ کا. تو یہ اس طرح کی مطلب کہ نا بات شروع ہو جاتی ہے اور اس سے شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا الف لام کا معنی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انداز تفسیر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں یار، یہاں الف لام کی 4 قسمیں ہیں، ایک تھوڑی ہے. میں نے جو پہلے 4 نام آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ نے الف لام استغراقی لے کے تمام کیا ہے. آپ الف لام کا معنی وہ کریں جو ان 4 میں سے جو اصل ہے، 4 میں سے الف لام کا جو اصل ہے نا، وہ ہے عہد خارجی. وہ کیا ہے؟ عہد خارجی کا ہے. عہد خارجی اب کیا ہے؟ یہ جتنے بھی اصول والے علماء ہیں، کون سے؟ ان میں بڑی بڑی کتابیں ہیں، نور الانوار میں بھی، ہماری فقہ میں بھی، اور شرح عقائد میں بھی، اور کلیات ابی البقاء میں بھی، اور بھی بڑی جگہوں پہ، مطلب کہ وہاں الف لام کا معنی عہد کا لیا گیا ہے. کون سا معنی لیا گیا الف لام کا؟ عہد کا. ٹھیک ہے. وَالْأَصْلُ فِي اللَّامِ هُوَ الْعَهْدُ، یہ نور الانوار کی عبارت ہے.
نور الانوار ایک کتاب ہے ہماری اصول کی، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اہم کتاب ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ لام کی الف لام کی چاروں قسموں میں سب سے اہم قسم کون سی ہے؟ الف لام عہد خارجی کی ہے. تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ آپ مطلب کی طرف توجہ کریں کہ معنی پھر یہ نہیں ہوگا کہ تمام صفات یعنی عام صفتیں جتنی بھی ہیں اللہ کے لیے، نہیں، مطلب ہوگا خدائی صفات، صفات کارسازیہ. کیا معنی ہوگا بھائی؟ صفات کارسازیہ جو خدا کے لائق صفات ہوتی ہیں. کس کے لائق ہوتی ہیں؟ ہاں جی، ایک خدا کے لائق، ایک الہ کے لائق، ایک معبود کے لائق جو صفتیں ہوتی ہیں نا، وہ صفتیں بھی ابھی میں آپ کو قرآن پاک سے دکھاتا ہوں. وہ صفتیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے. وہ صفات کیا ہیں؟ اولاد دینے والا ہونا، شفا دینے والا ہونا، فصلیں اگانے والا ہونا، دلوں کے حالات کو جاننے والا ہونا، مشکلات میں نجات دینے والا ہونا، وغیرہ وغیرہ. ایک طویل فہرست ہے، وہ تعریفوں کی آ جاتی ہے. خدائی صفات، صفات کارسازیہ، وہ صرف کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے. مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے انبیاء کو اگر کسی پیغمبر کو اولاد ملی ہے نا 100 سال کی عمر میں، تو اس نبی کی زبان پہ کیا آیا ہے لفظ؟ سورت ابراہیم اس کا آخری سے پچھلا رکوع ہے. ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر کے بعد اولاد ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 5 بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو دیے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ کیا لفظ آئے؟ ابھی 2 ہی بیٹے ہوئے تھے تو دعا کی ہے، کیا؟ الحمدللہ الذی وہب لی. تمام تعریفیں، صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے عطا کیے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق. دیکھ لو آپ تھوڑی سی نا سیر کریں قرآن مجید کی. 13واں پارہ، جلدی کریں جی. سورت کا انشاءاللہ آج مضمون مکمل کرنا ہے، سورت الفاتحہ. سورت ابراہیم صفحہ نمبر 235. سورت ابراہیم آیت نمبر 39. آیت نمبر 39. اپنے ساتھ ایک بندہ لے کے آیا کرو انشاءاللہ جو صفحہ کھولے، ٹھیک ہے، رش بھی ہو جائے گا. صفحہ نمبر 39 کھولا بھائی؟ جی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اللہ اتنا مال دینا کہ میں یہ جتنے مزدور اڈے پہ کھڑے ہیں نا، 200-300 مزدور کھڑا ہوتا ہے رستے میں، تو میں ان سب کو پیسے دے کر ادھر قرآن کی مجلس میں لے آؤں، دیہڑی دوں اور کہوں کہ قرآن سنو، خدا کے بندو قرآن سنو، تمہارے لیے آیا ہوا ہے. پورے سال میں 10 دن بھی نہیں دے سکتے، 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے بھی اللہ کے قرآن کو نہیں دے سکتے. اور کتنا فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو. کیوں جی؟ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک تو ظاہری فائدہ ہے، ماشاءاللہ علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، عقیدے کی سمجھ آتی ہے، اور اجر و ثواب وہ تو اوپر جمع ہو رہا ہے، اس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے، وہ بقدر نیت ہے. اللہ تعالیٰ جی کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں وہ خدا ہی جانتا ہے. تو الحمدللہ کا ذرا مطلب سمجھیں. کون سی تعریفیں؟ خدائی صفات. کیونکہ نبیوں نے کس کس موقع پہ بولا ہے یہ ذرا دیکھتے جائیں، چند ایک جھلکیاں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے تو دعا سنیں جی، تعریف سنیں. الحمدللہ، اولاد دینے والی تعریف. کون سی تعریف مراد ہے؟ سب صفات کارسازیہ، خدائی صفات، اولاد دینے والی تعریف شان اللہ ہی کی ہے. وہب لی، جس نے مجھے عطا کیا ہے، علل کبری، بڑھاپے میں جبکہ میں عاجز ہو چکا تھا. کیا عطا کی ہیں جی؟ اسماعیل و اسحاق. اسماعیل اور اسحاق جیسے مجھے 2 لال عطا کیے. تو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ بڑی دعاؤں کو سننے والا ہے، بڑی دعاؤں کو سننے والا ہے، سب دعاؤں کو سننے والا ہے. سمیع الدعاء. تو اب سنیں اولاد دینے والی تعریف کس کی ہو؟ اللہ ہی کی. یہ ہے مطلب کہ
صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس سے یاد آ گیا، کل ہی ایک دوست میرے ملے، نعیم ان کا نام ہے، اور ہمارے محلے کے ہی ہیں، گڑے محلے کے، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا اولاد نہیں، اللہ رب العزت نے نیک صالح اولاد نرینہ نصیب فرمائے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جی ان کو بھی، دیگر جتنے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں اولاد سے محروم ہیں، باری تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کی گود بھرے اور اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی یہ سمجھ آ گیا بھئی آپ کو اولاد دینے والا؟ وہ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا لوگ مجھے بہت کہتے ہیں فلاں دربار پہ جاؤ، فلاں دھاگے پہنو، یہ وہ، میں کہتا ہوں اللہ ہی دے گا۔ میں نے اس کو بولا کہ دیکھیں قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام، کہتا ہاں 120 سال کی عمر میں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چلنے لگ گیا الحمدللہ۔ یہ فائدے ہوتے ہیں قرآن کے سننے کے، عوام الناس کے عقائد الحمدللہ درست ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یار اصل میں دل بڑا کرتا ہے ان کے واقعات بندہ سنائے، لیکن نہ وقت کم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، ایوب خان کے دور میں ان پہ پابندی لگی 3 سال تک کہ آپ نہ اپنی مسجد میں نہیں آ سکتے، درس وغیرہ نہیں دے سکتے، ان کا مدرسہ سیل کیا گیا۔ تو وہ اپنے گاؤں میں چلے گئے، دریا اٹک ضلع میں ان کا گاؤں ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں، گئے، سارا ان کا مکان دیکھا، کے سارے تو انہوں نے وہاں 3 سال دورہ تفسیر القرآن پڑھایا تھا گاؤں کی مسجد میں۔ تو وہ بڑے سپیکر میں پڑھاتے تھے، اور وہاں ہی ماشاءاللہ ہزاروں طلباء جو ہیں وہ ان کے پاس گاؤں میں پہنچ گئے تھے۔ راول پنڈی میں پابندی تھی حکومت کی طرف سے، تو وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کہا رمضان شعبان ہوگا تو قرآن کا دورہ ہوگا، قرآن نہیں چھوٹ سکتا۔ انہوں نے اوپر والے سپیکر میں درس دینا شروع کیا، کئی لوگ سنتے تھے گاؤں میں، اللہ نے بہت سے لوگوں کے دل جو ہے نا وہ بدل دیے۔ ایک آدمی جو پہلے بڑا شرک والا عقیدہ تھا اس کا، پیر شیر ہوتے تھے اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ تو بہرحال دورہ مکمل ہو گیا، وقت گزر گیا، تو کچھ عرصے بعد نا ان کے پیر سالانہ دورے پہ آئے۔ پیروں کا نا سالانہ ایک دورہ ہوتا ہے، جن لوگوں کے پیر ہیں نا ان کو پتہ ہے، پیر سال بعد جو ہے نا وہ ٹیکس لینے کے لیے آتے ہیں، سالانہ ٹیکس لینے کے لیے، اور گھر میں بڑی ان کے لیے پھر آؤ بھگت ہوتی ہے، نئے بستر نکالے جاتے ہیں، نئی چارپائیاں بچھائی جاتی ہیں، ان ٹچ برتن ان کے لیے، سمجھ آ گئی کہ نہیں، نکالے جاتے ہیں، اور پیر صاحب وہ پوری گلی میں چونا اور پھول اور پتیاں اور یہ قالین بچھے وغیرہ وغیرہ، یہ جھنجھٹ ہم دیکھتے ہیں روزانہ۔ اچھا سنیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی غلامی سے بچایا ہوا ہے، الحمدللہ بولیں یا الحمدللہ۔ کئی دوست ہیں میرے وہ درس قرآن سے الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں، وہ پیروں کو اب جہاں دیکھتے ہیں نا تو پیر ان سے بھاگتے ہیں، اب پیر ان سے بھاگتے ہیں، اب سمجھ آ گئی ہے نا، ان کو قرآن کی سمجھ آ چکی ہے، تو پیر اب ان کی گلی میں اپنے مریدوں کے گھر بھی نہیں آتے، ان کو کہتے ہیں اس گلی میں آ جاؤ، ہماری گلی میں، اس گلی میں اب یہ ہمارے گستاخ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ایسی غلامی سے بچایا ہے، اور صرف اپنا غلام اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ حضرت شیخ القرآن جو ہے نا جی، ان کی بات اور وہ توحید ایک بندے کو سمجھ آ گئی تھی۔ اگلے کچھ مہینوں بعد ان کے پیر آئے سالانہ دورے کے، تو اب وہ پیر جو ہے نا وہ پرانی عادت کے مطابق پیروں کے لیے دروازہ دستک دینا اور اجازت لینا یہ گستاخی نہیں سمجھ آئی، یہ پیر صاحب کی توہین ہے، یہ ان کی حتق عزت ہے کہ وہ اجازت لے کر ایک لمحے کے لیے دروازے پہ رکیں اور اندر آئیں۔ توبہ توبہ، پیر صاحب اور اجازت لیں، حالانکہ نبی علیہ السلام بھی اجازت لیتے تھے اور اگر جواب نہیں آتا تھا تو نبی علیہ السلام واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں، 3 دفعہ نبی علیہ السلام آئے، دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم، دستک دیتے ساتھ کہ السلام علیکم یا سعد، ایک پھر دستک دی، السلام علیکم یا سعد، دوسری دفعہ، اور حضرت سعد جو تھے نا وہ دروازے کے بالکل ساتھ لگے ہوئے تھے اندر کی طرف، اور آہستہ سے کہتے تھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے سلام کیا، دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، نبی علیہ السلام واپس چل پڑے کہ بھائی گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے یا اس وقت اجازت نہیں ہے۔ دیکھ لو
تو پیچھے سے تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا، حضرت سعد نکلے اور جلدی سے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، آپ کو ملے آ کے اور بغل گیر ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں تو گھر ہی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے 3 دفعہ اجازت مانگی ہے، استئذان کیا ہے، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، تو مجھے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو نبی حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے جواب دیا ہے لیکن آپ کو سنایا نہیں، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ امام الانبیاء میرے دروازے پہ آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پوری سب نبیوں کے امام میرے دروازے پہ آئیں اور آ کر مجھے کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں، 2-3 دفعہ اور دعا لے لو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو میں تو یا رسول اللہ اندر ہی تھا، جواب دیا لیکن آپ کو سنایا نہیں۔ زندہ پیغمبر، جیتے جاگتے پیغمبر، متوجہ پیغمبر، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دروازے سے پیچھے کا سلام جواب نہیں سن سکتے تو تیرا پاکستان سے سن لیں گے نتھو خان۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ ہر جگہ سے سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ بہرحال توجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لیتے ہیں لیکن پیروں کے لیے کیا سمجھی جاتی ہے؟ گستاخی، کہ وہ ایک لمحہ کے لیے رکیں، توبہ توبہ، وہ نان سٹاپ اندر جاتے ہیں۔ پیر اندر آ گیا، پیر نان سٹاپ پرانی عادت کے مطابق اندر آ گیا۔ یہ جو حاجی صاحب تھا نا، عقیدہ ٹھیک ہو چکا تھا، یہ سامنے سین میں بیٹھا ہوا تھا، چارپائی میں اپنے گھر میں تھا۔ اس نے ادھر سے ڈنڈا اٹھایا اور کہتا چل باہر دفع ہو، چل باہر دفع ہو، میں لتاں پان دیاں گا تیریاں، باہر چل۔ اس کے ساتھ 2-3 مرید اور بھی تھے، تو وہ پیر صاحب حیران ہو کے ان کو کہتا ہے یہ دماغ ٹھیک ہے، اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ پہلے تو کبھی اس نے ایسی گستاخی نہیں کی تھی۔ تو وہ انہوں نے پتہ کیا کہا مریدوں نے کہا دماغ ٹھیک ہے، غلام اللہ دا درس سندا رہے۔ غلام اللہ خان کہا کہندا وہی لڑ گیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہی اس کو لڑ گیا ہے، ورنہ تو اس نے کبھی ایسی گستاخی نہیں کی۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، گھر میں خواتین ہیں، پردہ ہوتا ہے، اور تم اس طرح گھسے چلے آ رہے ہو بغیر اجازت کے، بغیر کسی اطلاع کے اور دستک کے، چل باہر دفع ہو۔ وہی نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے لوگوں کو کیا نصیب فرمائی ہے بھائی؟ ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ تو اولاد دینے والی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ۔ توجہ کرو، ایک اور پیغمبر ہیں جی، بڑی مشکل سے ان کو نجات ملی ہے جی، اور دشمن ہلاک ہوا ہے ان کا۔ کون ہلاک ہوا ہے بھائی؟ دشمن ہلاک ہوا ہے۔ ان کا ذکر ہے بھائی 7ویں پارے میں، آیت نمبر 45 سورۃ الانعام، آیت نمبر 45 سورۃ الانعام۔ اب آپ دیکھنے لگے ہیں بھائی دشمن کو ہلاک کرنے والی تعریف، دشمن سے نجات دینے والی تعریف، اس پہ کیا بولا جا رہا ہے؟ الحمدللہ۔ آیت نمبر 45 صفحہ 121 ہے آپ کے قرآن مجید پہ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کاٹ دی گئی، قطیہ کا مطلب کاٹ دی گئی، دابر، دابر کا معنی ہوتا ہے جڑ، بس کاٹ دی گئی جڑ، القوم الذین ظلموا، اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یہ صفت کارسازی ہے، دشمن کی جڑ کاٹ دینا۔ والحمد للہ رب العالمین، سب صفات کارسازیہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک صفت آپ کو 12ویں پارے میں ملے گی، 11ویں پارے میں، 11ویں پارے کا آخری صفحہ، 11ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ، صفحہ نمبر 200، سورۃ یونس کی آیت نمبر ہے 107۔ مشکل کشا ہونے والی تعریف، کون سی صفت؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، مل گیا؟ اگر پہنچے آپ کو، پہنچائے آپ کو اللہ، وَإِن، اور اگر،
وَإِن، آپ ترجمے کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ ترجمہ شروع ہو جائے گا. وَإِن، اور اگر، یمسسکا، پہنچائے آپ کو اللہ، بِضُرٍ، کوئی تکلیف، ذرا سی بھی تکلیف، فلا کاشف لہ، لا کاشف لہ، نہیں ہے کوئی دور کرنے والا، کاشف کھولنے والا، دور کرنے والا، ہٹانے والا، لہو اس تکلیف کو، الا ہو، مگر کون؟ صرف اللہ. تو مشکل اور ضرر، ضرن ہے نا اس آیت میں، ضر اور ضرر، اس کو ختم کرنا اور مشکلیں دور کرنا، یہ کس کی صفت ہے بھائی؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف تو فلا کاشف لہ، نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس کو، الا ہو، مگر وہی اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ مشکل کشا ہونے والی تعریف، حاجت روا ہونے والی تعریف. سورۃ الواقعہ میں ڈھیر ساری تعریفیں ہیں، اس سے پہلے سورۃ شعراء کی تعریفیں سن لیں. چلیں اللہ کی تعریفیں سنیں. پھر 19واں پارہ سورۃ شعراء، پتہ چلے آپ کو اللہ کی شان کیا ہے. اور الحمدللہ پڑھتے وقت نا تھوڑا یہ سوچنا ہے آئندہ آپ نے، یہ چیزیں آئی سمجھ؟ سورۃ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 79، 78 79. آیت نمبر 78 اور 79، صفحہ نمبر 234. مل گیا بھائی؟ جی ہاں 334 نا جی، 334 جی، صفحہ نمبر 334 ہے، 19واں پارہ ہے. آیت نمبر کیا بتائی؟ 78 اور 79. اور یہ تعریفیں کرنے والے کون ہیں بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین، یہ دیکھنا آپ صفات کارسازیہ، خدائی صفتیں آپ کو نظر آتی ہیں. خلقنی، اسی نے مجھے کیا کیا؟ پیدا کیا ہے، خالق ہونا. آگے یہدین، وہی میری رہنمائی کر رہا ہے مصالح دارین کے لیے، مصالح دارین کی طرف وہی میری کیا کر رہا ہے؟ ہاں، خلقنی فہو یہدین، مادی نعمتیں، روحانی نعمتیں. آگے دیکھو والذی هو یطعمنی، جسمانی نعمتیں، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. کھلانے پلانے والی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. آگے دیکھیں وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. شفا اللہ دیتا ہے، شافی الامراض. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حکیم لوگ جب نسخہ لکھتے تھے تو اوپر ان کے اساتذہ ان کو بتاتے تھے آداب میں، نسخے کے اوپر کیا لکھو؟ هو الشافی. ہاں، سب سے پہلے وہ یہ لکھتے تھے هو الشافی، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے. والذی یمیتنی، اور وہی اللہ جو مجھے موت بھی دیں گے، وہی مجھے زندہ بھی کریں گے. تو یہ سب تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. سورۃ الواقعہ دیکھ لیں ذرا جلدی جلدی. سورۃ الواقعہ 27واں پارہ. آیت نمبر 59، 58 59. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اللہ دعوے سے اپنی تعریفیں بتلا رہے ہیں. یہ کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اللهم صل وسلم توجہ بھائی. على نبينا محمد. افرأیتم، بھلا بتلاؤ تو صحیح. افرأیتم کا مطلب ہاں یہ سورۃ الواقعہ ہے. افرأیتم، بھلا بتلاؤ تو صحیح، ما تمنون، وہ پانی جو تم رحم میں پہنچاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟
اللہ اکبر. نطفہ سے انسان بنانے والی تعریف, نطفہ سے بے شعور اور ایک نجس قطرے سے انسان بنانے والی تعریف. اللہ کہتے ہیں تمہاری ہے یا میری ہے؟ تمہارے بتوں کی ہے یا میری ہے؟ آگے دیکھو 2-3 آیتیں چھوڑ کے آگے نیچے والی آیت دیکھو, آیت نمبر 63 دیکھو. افرائیتم ما تحرسون, بھلا بتلاؤ تو صحیح. افرائیتم کا مطلب بھلا بتلاؤ تو صحیح. ما تحرسون, وہ بیج جو تم زمین میں بوتے ہو. اانتم تزرعونہ, کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ فصلیں اگانے والی تعریف. 2-3 آیتیں چھوڑ کے آگے آؤ. پھر افرائیتم, افرائیتم کا کیا مطلب ہے عبد الودود؟ شاباش. بھلا بتلاؤ تو صحیح. الماء, وہ پانی. الذی تشربون, جو تم پیتے ہو, وہ پانی جو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن, کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ بارش برسانے والی تعریف. ایک آیت چھوڑ کے آگے آؤ. افرأیتم النار, بھلا بتلاؤ تو صحیح, بھلا بتلاؤ تو صحیح, وہ آگ جو تم سلگاتے اور جلاتے ہو. انتم انشاتم شجرتہا, اس کے درخت تم نے پیدا کیے ہیں, لکڑیاں یا ہم نے پیدا کی ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ساری تعریفیں الحمدللہ, سب صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ اچھا, اللہ ہی کے لیے, اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. اللہ ہی کے لیے کا یہ مطلب ہے. اچھا, اب یہ جو ہم نے ہی کا معنی کیا, توجہ کریں توجہ, 5 صورتیں بھی آئیں گی جو الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوں گی. اس کے علاوہ ڈھیروں آیتیں ہیں صورتوں کے درمیان میں, آخر میں کسی پہ یہ بحث نہیں ہوگی, یہ آج ہی ہو رہی ہے. ہاں سمجھ لو, یہ جو ہم معنی کر رہے ہیں کہ سب صفات کارسازیہ, خدائی صفات, الوہیت والی صفات, معبودیت والی صفات, وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ ہی کہاں سے آ گیا؟ ہی والا معنی جو ہے, اس کو ہم مدرسوں کی زبان میں, تعلیمی زبان میں کہتے ہیں حصر. کیا کہتے ہیں؟ حصر کا معنی, جس میں تاکید لائی جاتی ہے کہ یہ کام اللہ ہی کرنے والے ہیں. تو یہ ہی کہاں سے آ گیا؟ ہی کی 3 دلیلیں ہیں. یعنی یہ سب صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. اس ہی کی اور اس حصر کی, اس حصر کی کتنی دلیلیں ہیں؟ 3. نمبر 1, تین دلائل ہیں حصر کے. نمبر 1, یہ قانون ہے بھائی کہ قرآن مجید میں اگر کسی ایک مقام پہ حصر ہو جائے نا, کسی ایک مقام پر حصر ہو جائے, یعنی ہی والا معنی آ جائے, تو باقی سب جگہوں پہ بھی کیا معنی کریں گے؟ ہی والا معنی کرنا جائز ہے. یہاں تو ویسے تو مبتدا خبر سیدھا سیدھا ہے. عام طور پہ ہی اور شدت وہاں آتی ہے جہاں تبدیلی ہوتی ہے. خبر پہلے آ جائے, مبتدا بعد میں ہو, کوئی لفظ میں تبدیلی کی جائے, تو وہ تبدیلی اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہاں کچھ معاملہ شدت والا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جیسے ایاک نعبد, اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایاک کی جگہ تھی نعبد کے بعد. عام عربی میں جو گرامر میں یہ ہوتا ہے کہ فعل فاعل پہلے ہوتا ہے, مفعول بعد میں ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے اس کی جگہ بدلی, مفعول کو پہلے لائے, فعل فاعل کو پیچھے کیا, تو یہ تو تبدیلی کی ہے, اگاڑ پچھاڑ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے ہی والا معنی آ گیا. جبکہ الحمدللہ میں تو ایسے نہیں ہے, یہاں تو سیدھا سیدھا ہے, مبتدا پہلے خبر بعد میں. معنی تو یہ ہونا چاہیے سب صفات کارسازیہ اللہ کے لیے ہیں. تو ہی والا معنی کیوں کیا؟ اس کی 3 دلیلیں دے رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں کسی جگہ پہ الحمدللہ کے بارے میں یہ ہوا ہے کہ للہ پہلے آیا ہو اور الحمد بعد میں آیا ہوا ہو, تو وہاں معنی کیا ہوگا؟ پھر
ہی والا ہوگا نا. تو اگر ایک جگہ پہ ہی والا معنی اس طریقے سے ہوا ہے تو باقی قرآن مجید میں ہم جہاں الحمدللہ بھی ہے تو وہاں پر بھی معنی وہی کریں گے کہ سب صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے. سمجھ آئی؟ اب قرآن مجید میں 2 جگہیں دیکھ لیں جہاں پر اللہ کا لفظ پہلے ہے اور الحمد کا لفظ بعد میں. سورہ جاسیہ 25واں پارہ آیت نمبر 36. پچیسواں پارہ ہے, آخری اس کا صفحہ ہے, آخری آیتیں ہیں 3 2. مل گیا بھائی؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ آیت نمبر 36 سورۃ الجاسیہ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اللہ کا لفظ پہلے ہے, حمد کا لفظ بعد میں. تبدیلی ہوئی ہے نا, خبر پہلے ہے, مبتدا بعد میں. تو اب یہاں پر معنی کیا ہے؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, بس اللہ ہی کے لیے ہیں سب صفات کارسازیہ. تو ہی والا معنی یہاں آ گیا ایک جگہ پہ. تو جب جناب ایک جگہ پہ ہی کا معنی آ گیا ہے تو جہاں اب الحمدللہ بھی ہے وہاں پر بھی ہم معنی ہی والا ہی کریں گے. سب صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ یہ دیکھ لیا آپ نے. واپسی سفر کرتے ہوئے 20ویں پارے پہ ذرا رکیں. 20ویں پارے میں بھی ہے سورۃ القصص آیت نمبر 70. سورۃ القصص آیت نمبر 70 صفحہ نمبر 355. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور وہی اللہ ہے, نہیں ہے کوئی الہ اور معبود مگر وہی. لَهُ الْحَمْدُ, لہو خبر پہلے مبتدا بعد میں. لَهُ الْحَمْدُ, اسی ہی کے لیے ہیں سب صفات کارسازیہ. تو اب واپس آ جائیں. الحمدللہ رب العالمین, سب صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے ہیں. کتنی دلیلیں میں نے دے دی ہیں آپ کو؟ 2 دے دی ہیں. 2 دے دی ہیں. 2 کدھر دی ہیں؟ لو 3 اور 1 دی ہے. اوئے نہیں, میں حسر کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہی کا معنی پیدا کی ہے. یہ تو میں نے آپ کو 2 جگہ سے آیات نکلوائی ہیں. وجہ کتنی بتانی ہے میں نے؟ 3. ہی کا مطلب 3 وجہ سے پیدا ہوا ہے. پہلی وجہ بتائی ہے ابھی تک کہ اگر قرآن مجید میں ایک جگہ کسی جگہ حسر والا معنی آ جائے تو باقی جگہ جہاں وہ نہیں ہے صورت وہاں بھی معنی کیا کریں گے؟ حسر والا. ایک. دوسری وجہ یہ جو لام ہے نا, لام الحمدللہ کا جو لام ہے, اس لام کو ہم کہتے ہیں اللام للاختصاص. میں نے بتایا تھا نا لام کا معنی ہے میم کا نہیں ہے, یاد ہے پیچھے؟ یہ لام کا معنی اللام للاختصاص. لام اختصاص کے لیے آتا ہے, کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے. الحمدللہ سب صفات کارسازیہ اللہ کے لیے خاص ہیں. یہ لام کا معنی ہے, لام کا. آپ ادھر عربی میں آئیں ذرا پتہ چلے آپ کو. 2 صورتیں ہو گئی بھائی. 2 حسر کی 2 دلیلیں سمجھ آ گئیں. تیسری دلیل حسر کی گرامر کی اور ہماری بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مبتدا یعنی پہلا لفظ اگر معرف باللام ہو, ہوتا بھی معرف باللام ہے, مبتدا اکثر ہوتا ہی معرف باللام ہے, معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مبتدا معرف باللام ہو تو وہ بھی خبر میں کیا ہوگا؟ بند ہوگا, یعنی حسر کا فائدہ دے گا. تو اس وجہ سے بھی یہ تیسری دلیل ہے کہ سب صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے. اب الحمدللہ کا معنی سمجھ آ گیا بھائی؟ ایک جگہ میں نے درس شروع کیا, کہیں گیا ہوا تھا مہمان, تو وہ جناب صبح فجر کے بعد درس دینے لگے. اسی الحمدللہ پہ ہماری لڑائی ہو گئی.
درس میں نے دیا، میں نے کہا سب صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اور ابھی یہ بات میں کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کو جب بھی کوئی بڑی نعمت عطا ہوئی ہے ان کی زبان سے کیا نکلا ہے؟ الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اولاد دینے والے اللہ ہیں، بس لڑائی شروع ہو گئی. ایسے ایسے مشرک بھی ہوتے ہیں، سمجھ آ گیا؟ انہوں نے کہا تم بس داتا صاحب کے خلاف ہو. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. داتا صاحب کا نام کس نے لیا؟ داتا صاحب ہمارے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ وہ سارے اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، یہ نیک ہستیاں، یہ سب بیچارے توحید کی خاطر مارے کھاتے کھاتے ان کو لوگوں نے اپنے گھروں سے نکالا، اپنے محلوں شہروں سے، غزنی سے چلتے چلتے افغانستان سے یہ بیچارے ادھر آئے. ٹھیک ہے، یہ تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں؟ حلوے کھانے ہوتے تو ادھر ہی بیٹھے رہتے. یہ تو اللہ کی توحید کی خاطر انہوں نے سفر کیے ہیں. اللہ کے ان سارے نیک بندوں نے، ان اولیاء، ان بزرگوں نے، ٹھیک ہے نا، سارے جتنے بھی یہ اولیاء کرام مشہور ہیں یہ سب مواحدین تھے. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بابا بلے شاہ قصور والے بڑے مواحد انسان تھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی جتنے اللہ کے ولی ہیں، حضرت علی حجویری ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بھی جو معلوم ہیں یا نہیں معلوم. ٹھیک ہے، یہ رن مل، یہ جو ادھر قریب ہے، ادھر جو کالیاں کے قریب ہے، یہ جو چکمانوں کے قریب بہت بڑا دربار ہے، ان کے جو تھے شیخ عبد الہادی، وہ پٹھان تھے. یہ سارے پنجابی ادھر جا کے منتے ہیں، ان کو اردو پنجابی آتی ہی نہیں تھی، وہ تو پشتو زبان والے تھے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ سارے رنملی جتنے ہیں نا، ان کو بولو کہ بابے سے بات کرنی ہے، کم از کم سنے گا تو وہ پشتو بھی نہیں، لیکن تمہیں کم از کم کیا آنی چاہیے؟ اس کی زبان تو پشتو تھی. اس کی زبان تو کیا تھی؟ وہ بزرگ عبد الہادی، اکثر یہ جو ان کے مرید ہیں ان کو نام بھی نہیں آتا، یہ نام میں بتا رہا ہوں آپ کو. عبد الہادی صاحب جو ہیں وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، مواحد کوئی بزرگ تھا، پٹھان تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور ادھر اس علاقے میں پتہ نہیں امامت کرنے آئے تھے یا کہ کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے آئے تھے. فوت ہو گئے، لوگوں نے ان کا دربار اتنا بڑا بنا دیا. صوبے کے مشہور درباروں میں دربار بن گیا دیکھتے دیکھتے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھائی ہدایت دے. بڑی گمراہی اور بڑی جہالت ہے، خدا کی قسم. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نا وہ انبیاء کی وراثت نصیب فرمائے. انبیاء کی وراثت میں علم بھی ہے اور ساتھ درد بھی ہے. ساتھ کیا ہے؟ درد. اگر ہمارے دل میں درد نہیں ہوگا نا، اور ایسے لوگوں کو بیچارے جو جاہل ہیں ان کو دیکھ کے دل میں ترس آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ ترس. ہاں جی. اور اپنا قصور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں تک بات نہیں پہنچائی. یہ ہے انبیاء کا. یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کے ہم اس کو مشرک کہہ کے اس کو دور کر دیں. سمجھ آ گئی نا؟ اس کو دور بھگائیں، اس کو درباری اور اس طرح کے لفظ بول کر اس کو نہیں، حتی الامکان کوشش کریں اس کو قریب لانے کی. قرآن کے قریب لائیں. جو لوگ جہالت میں ہیں، جو لوگ کفر و شرک میں ہیں اور اللہ کے علاوہ اور چیزوں پر اعتماد ہے ان کا، دھاگوں پہ، تعویذوں پہ، پیر پرستی میں اور اس طرح قبر پرستی میں مبتلا ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کو دعوت بھی دیں، فکر بھی کریں، ان کے لیے تڑپیں بھی. ٹھیک ہے، یہ ہے نبوی فکر. اللہ ہمیں اس کا کوئی حصہ نصیب فرمائے. اچھا بھائی، تو 3 دلائل حسر کے ہو گئے. سب صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین، دوسرا مطلب ہے بھائی رب العالمین، جو اللہ رب ہیں، جو اللہ کیا ہیں؟ رب ہیں. رب کا مطلب پالنے والے ہیں. رب کا مطلب کیا ہے بھائی؟ عام طور پہ جو مطلب ہے نا، عام طور پہ جو اردو ترجموں میں لکھا ہوتا ہے، پالنے والے ہیں. العالمین، تمام جہانوں کو. العالمین کا مطلب تمام جہانوں کو. اللہ اکبر. تو پالنے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ صرف بدن کو پالنا. صرف اللہ بدن کے رب نہیں ہے، اللہ روح کے بھی رب ہیں. سمجھو اللہ رب العالمین ہیں، بدن کے بھی رب ہیں اور روح کے بھی کیا ہیں؟ رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے بدن کو پالنے کے لیے، توجہ، بدن کو پالنے کے لیے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں کتنی چیزیں پیدا کی ہیں. فصلیں ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، میوہ جات ہیں، رزق ہے، طرح طرح کا رزق ہے، پینے کے لیے نہریں ہیں نا، پانی ہے، چشمے ہیں، سب کچھ ہے. اس بدن کی، اس باڈی کی تربیت کے لیے اللہ اس کی بھی تربیت کرنے والے ہیں.
تو اللہ روح کی بھی تربیت کرنے والے ہیں. تو روح کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن بھیجا ہے. روح کی تربیت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ دیکھیں ایک بندہ جس نے 50 سال تک بدن کی تو فکر کی ہے، بدن کو پالنے کے لیے اس نے طرح طرح کی چیزیں استعمال کی ہیں، لیکن روح کی اس نے کبھی فکر ہی نہیں کی ہے. اور روح اس کی کیسے تڑپ رہی ہوگی اندر، اس کو خوراک نہیں مل رہی ہے، بلکہ خوراک کی بجائے اس کو مخالف چیزیں دی جا رہی ہیں جو اس کی خوراک نہیں ہے. اس کو گانے، اس کو فلمیں، اس کو ڈرامے، اس کو تصویریں، اس کو فحاشی وغیرہ، اور یہ چیزیں روح کو دی جا رہی ہیں، تو روح کیسی تڑپ رہی ہوگی اندر. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے روح کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین تربیت کرنے والے ہیں، سب جہانوں کے مربی ہیں. کیا ہیں؟ تربیت کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عربی میں بولا جاتا ہے مربی. تو تکوینیات کے بھی رب ہیں. توجہ، یہ اہم ویسے لفظ ہے، اس پہ بڑی 2-3 گھنٹے کی بحث چاہیے، لیکن درمیان میں آئیں گی باتیں. اللہ رب العزت تکوینیات کے بھی رب ہیں. کس کے بھائی؟ تکوینیات تو سمجھ گئے ہو نا، کچھ دن پہلے سبق میں گزری تھی یہ بات. تکوینیات کے بھی رب ہیں اور تشریعیات کے بھی رب ہیں. تکوینیات کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، فصلیں اور جو کچھ بھی ہے، اللہ رب العزت تکوینیات کے رب ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت تشریعیات کے بھی رب ہیں. رب کا معنی صرف پالنے والا نہیں ہوتا، تربیت کرنے والا. یہ جامع معنی ہے، پالنے والے سے جامع زیادہ بہتر معنی ہے، تربیت کرنے والا. اور پھر تربیت میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی تو ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آتا ہے ماشاءاللہ، ہم ہر وقت جسمانی تربیت اس کی ہمیں بڑی فکر ہے ماشاءاللہ. اور اگر صرف اللہ کو جسمانی تربیت کرنے والا سمجھ رہے ہیں نا، پالنے والا، تو پھر بھینس کی تربیت زیادہ ہوئی ہے انسان سے. نہیں سمجھ آئی؟ بھینس دیکھیے آپ نے، ماشاءاللہ کتنا بڑا وجود ہے نا، وہ تو پھر انسان سے زیادہ اس کی تربیت ہو گئی ہے. تو صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پالتے ہیں، چھوٹے جسم کو بڑا کر دیتے ہیں، پتلے کو موٹا کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والے ہیں اور ہر چیز کی تربیت کرنے والے ہیں. تکوینیات کی بھی، تشریعیات کی بھی، اور تربیت جسمانی بھی اور تربیت روحانی بھی. کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سا قانون ہونا چاہیے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، دنیا میں امن کیسے آئے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری صفتیں، یہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اگر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور ہستی کے لیے یہ اختیار مانا جائے نا، ذرا توجہ سے سنیں، اہم بات ہے کہ اس کو بھی قانون سازی کا کیا حاصل ہے؟ اختیار حاصل ہے. تو گویا بندہ زبان سے اگرچہ نہ کہے، لیکن اگر کسی ادارے کے لیے، کسی اتھارٹی کے لیے اس نے یہ پاور مانی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جائز ناجائز، حلال حرام، لیگل ان لیگل، قانونی غیر قانونی، ان کو اختیار حاصل ہے، پارلیمنٹ کو ہے، افراد کو ہے، جج کو ہے، جسٹس کو ہے، تو اس نے کسی پیر کو ہے، کسی عالم مولوی صاحب کو ہے، تو اس بندے نے زبان سے اگرچہ ان کو رب نہ کہے، لیکن اس نے ان کو کیا مانا ہوا ہے؟ رب مانا ہوا ہے. رب والی صفت ان کو دی ہوئی ہے. آپ کہیں گے نہیں بات ہو رہی ہے، 10واں پارہ کھولیں، بس انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، فکر نہیں کرنی آپ نے. آیت نمبر 31 سورہ توبہ. صفحہ 174. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اب دیکھو ترجمہ، صرف ترجمہ ہی کریں گے ہم، اور سب علماء نے یہی ترجمہ کیا. اتخذوا بنا لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کر رہے ہیں. کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں، یہاں پر ان کی نا خباستیں ذکر ہو رہی ہیں. 13 خباستیں ذکر ہو رہی ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی. تو ان میں سے یہ ہے اتخذوا، یہ 7ویں وجہ ہے. اتخذوا احبارہم، بنا لیا ہے انہوں نے. اتخذوا کا مطلب احبارہم، اپنے علماء کو. احبار کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ بنا لیا انہوں نے احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں کو، درویشوں کو. اربابم، اربابم رب، رب. اتخذوا، بنا لیا انہوں نے، احبارہم ورہبانہم، اپنے علماء اور اپنے پیروں کو، رب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اب ذرا توجہ کرو، یہ آیت اتری حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم مسلمان ہو چکے تھے کچھ عرصہ پہلے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حاتم تائی اپنے پچھلے مذہب پہ فوت ہوئے، عیسائیت پہ. حاتم تائی سنا ہوگا، مشہور سخی ہیں. یہ ان کے بیٹے تھے عدی. نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عیسائیت میں وقت گزارا ہے، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا، اللهم صل وسلم. ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تھا. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنایا تھا. یہ بات سمجھ نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی یہ بتلاؤ، یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی ہے. عدی یہ بتلاؤ، اگر تمہارے علماء اور تمہارے پیر اللہ کی کسی حرام کو حلال کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کی ہوئی ہے، منع کی ہوئی ہے، اور تمہارے پیروں نے، عالموں نے، تمہاری کسی پارٹی نے، جماعت نے، گورنمنٹ نے، کسی نے بھی اس کو کیا کر دیا ہے؟ حلال. آج کل حلال کی جگہ پہ لفظ بولتے ہیں لیگل، قانونی. اس کی اجازت دے دی ہے تو تم اس کو حلال مان لیتے تھے یا نہیں مان لیتے تھے؟ اللہ کے حرام کو حلال کیا ہے کسی نے تو مان لیتے تھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی مان لیتے تھے، جو بس وہ کہہ دیتے تھے، بڑے پیروں نے کہہ دیا ہے، عالموں نے کہہ دیا ہے، کسی حکمران جماعت نے کہہ دیا ہے تو ہم ٹھیک ہے، بس انہوں نے کہہ دیا بھائی حلال ہے، حلال ہے. اور اگر اللہ کے کسی حلال کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ حرام، کہ یہ حرام ہے بھائی، اب یہ نہیں ہوگا، تو مان لیتے تھے کہ نہیں؟ جی مان لیتے تھے. جیسے وہ کہتے تھے یہ تو ہم مان لیتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے مقابلے میں کسی کو حلال حرام کا اختیار دینا، کسی کے لیے یہ اتھارٹی اور یہ قانون ماننا، یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے، حرم الربا، 3 پارہ. گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں 20% تک سود کیا ہے؟ حلال. 20% تک حلال ہے. اب جو اللہ کی مانے گا وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اس نے اللہ کو رب مانا ہوا ہے. اور جو گورنمنٹ کی مانے گا، حکومت کی مانے گا، اس نے گورنمنٹ کو کیا بنایا ہوا ہے؟ رب بنایا ہوا ہے سیدھے لفظوں میں. اور یہاں تیسری بات تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے صاف لفظوں میں، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچ جاؤ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتی ہو یا نہیں؟ صاف لفظ ہیں قرآن مجید میں شراب کو ممنوع قرار دیا گیا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں 1 بوتل کی اجازت ہے اور کوئی اس کی اطاعت کر لے
اور کہہ دی یہ پرمٹ لیا ہم نے، پرمٹ دینے والا لینے والا دونوں کافر ہیں۔ بے شک جس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں پرمٹ دیا وہ بھی، جس نے لیا وہ بھی کافر ہے۔ جی سمجھ آئیے جی بھائی سنجیدگی مذاق نہیں ہے، یہ سنجیدگی کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، قرآن میں صورتیں اتاری، حصے اتارے، قاتلو وقتلو قاتلو اقتلو، پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اب اگر کوئی اس پہ پابندی لگائے اور اس کو کہے کہ یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کافر ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی صاف لفظ ہے بھائی۔ اللہ کے حلال کو اللہ نے پردے کا حکم دیا، اب اگر کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے، اس کا انکار کرے